الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی کا سامان گاڑیوں پر رکھ کر علاقے میں گھومنا۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اسے جو سامان دیا جاتا ہے وہ 5 یا 6 گاڑیوں میں رکھ کر لاؤڈ سپیکر اور موسیقی لگا کر مین روڈ پر گھمایا جاتا ہے، اور لوگ اس سامان کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اہم ہوتا ہے کہ سامان کتنی گاڑیوں پر لادا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے تو جتنی گاڑیوں میں اس نے سامان دیکھا تھا اس سے زیادہ سامان دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شرعی طور پر اس سامان کی مشہوری کرنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے شہر میں گھومنا اور سامان دینے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے متعلق شرعی دلائل واضح کریں، اور اس کے متعلق آپ کا منہج کیا ہے، یا پھر اس ویب سائٹ میں اس موضوع کے متعلق کچھ سوالات کے متعلق بتائیں تاکہ میں ان کا مطالعہ کر سکوں، یا کچھ کتابوں کے نام بتائیں جن میں یہ موضوع بیان ہوا ہو تاکہ لوگوں کو شریعت مطہرہ کی اتباع کے متعلق بتلایا جائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے گمان کے مطابق بعض اسباب کی بنا پر ایسا کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، اس طریقے سے موسیقی لاؤڈ سپیکروں میں بجانا حرام ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اندھیرا اور گمراہی ہے۔ شرعی دلائل سے موسیقی کے آلات اور گانے بجانے کی حرمت بالکل واضح ہے، اور اس میں صرف دف اور وہ بھی بعض حالات یعنی نکاح میں جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس طرح موسیقی بجانے میں تو اعلانیہ معصیت اور نافرمانی پائی جاتی ہے، اور پھر اس میں مومنوں کے لیے اذیت بھی ہے جو موسیقی سننے سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس طریقے سے سامان کو شہر میں گھمانے میں کئی ایک شرعی ممانعتیں پائی جاتی ہیں۔ جز الف، اس میں تکبر، فخر اور اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی و انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی بھی کسی دوسرے پر زیادتی مت کرے اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے پر فخر کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4895، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4179، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 570 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جز با، اس رواج میں سامان اور مہر میں زیادتی اور لوگوں سے آگے نکلنا پایا جاتا ہے، اور یہ چیز شریعت مطہرہ کے مخالف ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کی کمی اور شادی کے اخراجات میں آسانی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3300 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ان کاموں میں پڑھ کر انسان اسراف و فضول خرچی میں پڑ جائے گا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم اسراف اور فضول خرچی مت کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ جز جیم، یہ ایسا کام ہے کہ جس سے فقراء اور مساکین لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے جو کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اتنا سامان نہیں دے سکتے، تو اس طرح جب ایک فقیر اور مسکین اور تنگ دست اپنی بچی کی شادی کرے گا تو وہ غمگین رہے گا اور اس کا دل گھٹتا رہے گا کہ کاش وہ بھی اپنی بچی کو اس طرح سامان دے سکتا، اور پھر یہ خاندان کے درمیان بھی اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ لڑکی اپنے والد سے بھی اتنا ہی سامان طلب کرے گی جتنا کسی اور لڑکی کو دیا گیا، لیکن اس کا والد ایسا نہیں کر سکے گا، یا پھر وہ ایسا کرنے پر راضی نہیں، تو اس طرح جھگڑے اور اختلافات ہوں گے۔ جز دال، یہ فعل حسد اور بغض کے دروازے کھولے گا، اور کمزور ایمان والے لوگوں میں نفسیاتی پریشانی پیدا ہوگی جب وہ اس سامان کو دیکھیں گے، اور وہ قیمتی سامان ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسروں کو جو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے اس میں حسد کرنے لگیں گے، اور وہ اس سے چھن جانے کی خواہش کریں گے۔ اس لیے میری تو نصیحت یہ ہے کہ عقل و دانش والے لوگ اس طرح کی غلط عادت اور رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کا مقابلہ کریں، اور لوگوں کو اس قیمتی سامان اور شادی کے اتنے زیادہ اخراجات نہ کرنے کی ترغیب دلائیں، اور صرف اسی پر اکتفا کریں جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 134659۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔